السلام علیکم رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب علی، آج ہم نماز کا کچھ ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ نماز یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بندے کی بات چیت ہے۔ تو ہمیں یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی ایسی بات آپ سے آ کے کر رہا ہے جو آپ جانتے نہیں ہیں، یا آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں، تو یہ پھر بات چیت ہو ہی نہیں پائے گی۔ آپ کو بولنے والے کو خود پتہ نہیں ہے، فریادی کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، تو یہ بات چیت ہو پائے گی؟ کوئی بات چیت نہیں ہو پائے گی، جبکہ خود مانگنے والے کو پتہ ہی چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے۔ تو بہت ضروری ہے، اور نماز میں دھیان نہ لگنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کیا رہے ہیں اپنی رب سے۔ تو دیکھیے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بسی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے دربار میں آ گئے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، ساری کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا وہی حاکم ہے، سب سے بڑا وہ پالنے والا ہے، وہ سب سے بڑا کریٹر ہے، وہ سب سے بڑا رچنا کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہمیں یہ ہوگا کہ ہم سب سے بڑے دربار میں کھڑے ہیں، اور بالکل سچی بات ہے کہ اللہ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، یہ ہمارے دل و دماغ میں بات ہونا چاہیے کہ اب ہم اس دربار میں آ گئے ہیں جس دربار سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک ہیبت طاری ہونا چاہیے، اللہ کی ایک کبریائی اور بڑائی دل میں ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ مطلب ہم نے اب ساری چیزوں کو اپنے اوپر جو کر لیا ہے، دروازہ بند کر لیا ہے، بس اب رب ہے اور اس کا بندہ ہے۔ ساری دنیا داری کو، سارے خیالات کو، دکانداری، گراہک، مال دولت، بیٹا بچے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، سب کو بالکل ایک دم ایک سائڈ کر دیا، بس اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں۔ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، یا رب کائنات جو کچھ ہے سب تیرا ہی ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، طاقت تیری دی ہوئی ہے، آنکھوں میں روشنی تیری دی ہوئی ہے، دل میں دھڑکن تیری دی ہوئی ہے، خون کا دوران یہ ہے اللہ تو ہی کر رہا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے اب سرنڈر کر دیا ہے۔ میں ادھر ادھر بھاگا ہوا تھا، یا اللہ ایک بھاگا ہوا غلام، ایک بھاگا ہوا بندہ نافرمان تیری بارگاہ میں آ گیا، حاضر ہو گیا ہے۔ میرے رب اب اپنی رحمتوں کو تو میرے طرف متوجہ فرما دے۔ یہ ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یعنی ہم نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اب ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ ہم پہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، کٹھنائیاں ہیں، یا اللہ اب ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے پاس حل نہیں ہے، سارے حل تیرے پاس ہیں۔ ہم نے تو اب ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا اللہ اب تو ہی سنبھال، میرے مالک تیرے ہی سب حوالے ہیں، سب گھر بار کاروبار سب کچھ تیرے حوالے۔ اس لیے ایک سچے مسلمان کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، ایک سچا مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اور مایوس ہونا یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں مایوس ہوتا ہے؟ وہ کہتا اللہ اکبر، میرا رب سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے یہ مشکلیں کیا چیز ہیں، یہ مصیبتیں اس کے سامنے کیا بیچتی ہیں؟ وہ اللہ اکبر، وہ رب ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ میرے مسئلے، یہ میرے چیلنج، یہ میری پریشانیاں، یہ میری دشواریاں، یہ اس سے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹی چیز ہیں۔ کہو اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا، سب چھوڑ دو خدا پر، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اس لیے سچا مسلمان کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ والے نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ سمجھے؟ جو بھی اللہ کے سچے بندے ہیں وہ کوئی ٹینشن نہیں لیتے، جتنا ہوتا ہے ایمانداری سے بھرپور پوری محنت کرتے ہیں، اپنا 100% لگا دیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اللہ پر۔ بس ہمارے اتنی طاقت ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں، باقی اللہ تو دیکھ، تیرا کام ہے، تو سنبھال، ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تیرے آگے، اب سب تیرے حوالے، اب سب تیرے حوالے، میں تیرے دربار میں آ گیا سب چھوڑ چھاڑ کے، اب تو سنبھال، میری بگڑی کو تو بنائے گا، میرے مالک تجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھے اللہ اکبر کا مطلب؟
یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب، اور یہ ہمارے دل و دماغ میں بسا ہونا چاہیے۔ آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، رب کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔